نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات مقدسات کا ترجمہ کروں، حبیب الرحمن جو گلگت کے رہنے والے ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ ان کے سوال کا جواب میں نے پہلی ویڈیو میں ہی دے دیا ہے، دوبارہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ قرآن پاک میں سے جہاں سے مرضی پڑھیں، وہ معاشرت کا بیان ہے یا معیشت کا بیان ہے یا زندگی کا بیان ہے، اتار اور چڑھاؤ یعنی نیچے اور اوپر ہونے زندگی کے لمحات ہیں، تجارت کا بیان ہے، کمی اور بیشی کا بیان ہے، قرآن پاک نے سب واضح کھول کے بیان کیا۔ اور قرآن پاک کا ہر جملہ یا ہر لفظ وہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے راحت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن پاک کا ہر جملہ ہر آیت ہمارے لیے شفا ہے، جیسی مرضی ہو۔ معاشرت بھی اللہ نے ہمیں بتانی تھی نا، یعنی طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے، ازواجی زندگی کے، تجارت کے ساتھ ساتھ آپس میں باہمی تعلقات جو ہیں، تعلقات کے اور آپس کے جو رواداری اور اخلاق، حسن اخلاق، یہ سب کے سب قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ اس میں ہمارے دل میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں مجھے فائدہ ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن پاک نے خود ہی فرمایا ہے۔ 15واں پارہ میں نے عرض کر دیا تھا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، تمہارے لیے قرآن پاک کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ شفا ہے، رحمت ہے۔ تو ہمیں شفا اور رحمت ہر صورت میں، ہر آیت میں ملتی ہے۔
تو ہمیں ہچکچاہٹ کیا؟ جو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ یاد کرو. قرآن پاک میں ساری راحت ہے، ساری رحمت ہے، ساری شفا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے جو کچھ قرآن پاک میں نازل کی ہے، من القرآن ما ہوا شفا، وہ شفا ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے. آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس کا سارا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں جو اپلوڈ ہو چکی ہے اس میں بھی کہہ دیا تھا کہ حبیب الرحمن بیٹے اسی طرح کہا تھا کہ یہ جو قرآن پاک کے اندر جو کچھ بیان ہو رہا ہے، اب میں یہ معاشرتی نظام کے چند اصول اللہ نے جو بنائے ہیں، طلاق اور مرد اور عورت کا آپس میں بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا، یہ اللہ نے بیان کی، تو یہی میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ بھی آ جائے تو پڑھنے تو ہیں نا، قرآن پاک کے اندر ہیں. تو اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس میں شک بھی نہیں. باہمی تعلقات ہیں، گھر میں بچوں سے تعلقات ہیں، ان کے دودھ پلانے کا ذکر ہے، یہ سارا معاشرت ہے. اور معیشت اسی سے درست ہوگی. معاشرت جب درست ہوگی نا، ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا تو معیشت درست رہے گی. اگر معاشرہ نظام کے اندر کام نہیں کرتا نا تو معیشت تباہ ہوتی ہے، جس سے انسان کی پریشانیاں زیادہ بڑھتی ہیں. جس طرح ہمارے حکمران کی پریشانیاں زیادہ بڑھتی ہیں کیونکہ وہ پہلے معاشرت کو تو صحیح نہیں کرتے، معیشت کے پیچھے لگ پڑتی ہیں، پیسہ کمانے کے پیچھے لگ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری معیشت صحیح ہو باقی بھاڑ میں جائیں. تو بہرحال قرآن پاک کا پورا اپنا دعویٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. شفا بھی ہے، رحمت ہے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کو تو صرف خسارہ، یہ دنیا کی وہ دولت کما لیں گے، معیشت زیادہ بنا لیں گے، اپنا تھلا بھر لیں گے، لیکن ان کے لیے تو آپ نے فرمایا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے. بہرحال قرآن پاک کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، للمؤمنین. بس یہ ہے کہ ہم صحیح ایمان والے ہو جائیں. یہ قرآن پاک ہمارے لیے شفا ہے. اب میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، نہ آئی تو پھر سوال بھیج دینا. اب میں جو آیات مقدس پڑھی ہیں ان کا ترجمہ کر لوں، کیونکہ پھر ترجمہ کرتے میرے پاس ٹائم نہیں رہتا. تھوڑی سی اس کی توضیح کرتا ہوں، اوپر سے ٹائم آدھا گھنٹہ تو سارا کرتا ہوں. بوڑھا آدمی ہو زیادہ کر نہیں سکتا، اتنا آدھا گھنٹہ جو ہے اللہ کا قرآن آپ کو سنا دیتا ہوں. یہی اللہ قبول فرما لے، اور میرے موت سے پہلے اگر قبولیت ہو جائے تو میری موت بھی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب پاک جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الفت تابعداری نصیب فرمائے. اور جو جھوٹے نبی ہیں ان سے اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے. جن کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا اور اپنے آپ کو بڑا مدلل، جس طرح یا سالونا کا علیحدہ ذکر کر دیا، نہ اگلا پتہ نہ پچھلا پتہ، یا نہ وہ کیا کہتے ہیں، عجیب سا ذہن میں آ رہا ہے، نہ عقل نہ سر، نہ عقل نہ سر، ان نہ مارے کھر. یا سالونا جمع کسی کا، اس کا جو حلیہ بگاڑا، تو حلیہ ہی بگاڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ تو ہے نہیں کسی چیز کا. یا سالونا کا یا علیحدہ ہو گیا، سال رہ گیا، سال تیرے باپ نے بنا دیا، آدمی باس پیٹرن تیرے باپ نے بنا دیا. یہ تو سین تو ساکن ہے، تو اس کے اوپر زبر دے رہا ہے. یہ زبر کس قاعدے کے مطابق دے رہا ہے؟ واو حالیہ ہو گیا، واو جمع کی نشانی ہے کہ تم سب، وہ سب یعنی صحابہ کرام سب جو ہے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں. تقا ہے، نون ہے اپنا عرابی، اس کو نون متکلم کا بنا دیا. یہ ہے جو نئے نبی اٹھ رہے ہیں ان کی یہی عقل ہے. عقل ان کی بھوسا چلنے جا جاتی ہے، بھوسے سے، اور منہ پر ہر وقت تھوڑا سا اگا جاتا نا گوں، وہ گوں منڈتے رہتے ہیں. ان کی گوں ہی ان کے لیے گوں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ نورانیت ہے، ہمارے لیے یہ عزت ہے، ہمارے لیے یہ فخر ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے. ہمارے لیے یہ فخر ہے، ہمارے لیے یہ فخر ہے، ہمارے لیے یہ فخر ہے.
اور جن کے منہ پہ گوں تھا اب اس کے مارنے والے بھی گوں ہی اس کے منہ پہ ماریں گے انشاءاللہ گوں کے لطر تھپیڑ کے منہ پہ ماریں گے. جب میں ان کو بتا رہا ہوں نا لفظ، اور میں چیلنج بھی کرتا ہوں ساتھ، یہ تو کہتے ہیں نا میں اتنے کروڑ، میں پوری دنیا میں اعلان کرتا ہوں جو میں نے بیان کیا ہے اس کو غلط کر کے دکھائیں. گدھے کا بچہ یہ کیا کر سکتا ہے؟ اسے تو یہ نہیں پتا یسالونا چیز کیا ہے. میں ان کے سارے ان کو چیلنج کے ساتھ، جو میں نے ترجمہ بیان کیا نا اتنا تک، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ جو ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں اس میں غلطی نکال کے دکھائیں. وہ ایک ان کا ماننے والا تھا جی آپ آیت کیوں پڑھتی ہیں؟ تو آیت، یہ محمد عیسیٰ بھی آیت ہی پڑھتا ہے، اس نے کوئی فارسی یا کیا کہتے ہیں انگریزی کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ مادری زبان والا آیت ہی ہے. اور عربی کا آیا مقدسہ، میں آیا لکھتا اب آیا ہی ہوں، بولتا بھی کوشش کرتا ہوں آیا ہوں. کبھی کسی وقت مادری زبان میں وہ چلا ہوا ہے نا، یعنی ٹرینڈ زبان پہ آیا ہوا ہے، تو کبھی کبھی آیت بھی منہ سے نکل جاتا ہے. تو نہ آیت سے صحیح ہے نہ آیت صحیح ہے، لفظ آیا عربی کا لفظ ہے آیا، اور اسے پنجابی کہیں گے تو آیت کہیں گے یا آیت کہیں گے. جس طرح آیت ہوتا ہے جی آیت نہیں ہوتا. چلو اس کا اتنا علم ہے کہ اس نے اردو کا لفظ بتا دیا، اس کا اپنا علم ہی اتنا ہے. ہیں دونوں لفظ غلط، آیت بھی غلط ہے آیہ بھی غلط ہے. آیہ قرآن پاک کی آیا، تو آیا مقدسہ 3 آیات مقدسات میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے اور نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا جناح علیکم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اگر تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دیے، ما لم تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، ابھی چھوا نہیں، او تفریضوا لہن فریضہ، اور ان کا ابھی تک تم نے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا یا ان کا کوئی حصہ مقرر کیا. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور نہ ہی ابھی تک ان کو تم نے کوئی مال و دولت دیا ہے. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق جتنا کچھ دے سکتے ہو اب دے دو بھلائی کے ساتھ. اگر طلاق دے دیے تو پھر بھی ابھی کوئی حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، جیسے ہم بعد نکاح خالی کر دیتے ہیں، رخصتی بعد میں ہوتی ہے، تو ابھی مس نہیں کیا، اس کو چھوا نہیں، تو ایسی صورت میں جتنی طاقت ہے اتنا ان کو دو اور بھلائی کے ساتھ، بالمعروف بھلائی کے ساتھ دو. حقا علی المحسنین، یہ بات یا یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر، یعنی جن کے پاس اللہ نے دولت دی ہے وہ احسان کرے اور بھلائی کے ساتھ، لڑائی جھگڑا کیے بغیر چھوڑ چھڑا کر دیں اور ضرور دیں. چاہے حق میں مقرر کیا یا کچھ دیا یا نہیں دیا، لیکن جب چھوڑنا ہے تو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کر دو بالمعروف بھلائی کے ساتھ. یہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی بات، اس میں احسان کہ جب لڑکی جوان ہو گئی، لڑکا جوان ہو گیا، بچپن میں نکاح نکوح کیا تھا، اب وہ آپس میں شادی نہیں کرنا چاہتے تو اب ان کی مرضی ہے، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، اس میں حرج نہیں ہے. اب انہوں نے چھوا دیکھا یا نہیں یا چھوا بھی نہیں، تو اب بہتر یہ ہے کہ جب چھوڑنا ہے، اگر لڑکے والوں کے پاس قوت طاقت ہے تو پھر وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں، عورت کو کچھ نہ کچھ دے کے بالمعروف بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیں. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے، اللہ نے حق مقرر کیا کس پر؟ احسان کرنے والوں پر. اگر طاقت ہے احسان کر، طاقت نہیں ہے تو پھر جس طرح تیری مرضی کر، لیکن طاقت ہے تو رب نے فرمایا حق ہے علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر. احسان کے ساتھ بھلائی کر، بھلائی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ،
من قبل ان تمسونا، اور اگر تم نے طلاق دی ان کو یعنی عورتوں کو قبل اس کے کہ تم اس کو مس کر ان تمسونا، یہ کہ تم اسے مس کرتے، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور ضرور تم نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ مقرر کر دیا تھا، فریضہ حق مہر کا ذکر ہے، کچھ حق مہر مقرر کر دیا تھا، فنصف ما فرضتم، بہت زیادہ کیا تھا تو اس کا نصف دے دو، نصف مقرر ضرور دے دو، یہ احسان کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ ابھی مس نہیں ہوا تو پہلے معاملات گڑبڑ ہو گئے، گڑبڑ ہونے کے بعد اب طلاق تک مسئلہ آ گیا تو رب نے فرمایا پھر آدھا مقرر کر دیا ہے تو پھر آدھا جو ہے نا حق مہر بغیر چھوئے آدھا حق مہر ان کو دو، حقاً علی المحسنین، پچھلی آیت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ فنصف ما فرضتم الا ان یعفونا، بس چاہیے کہ وہ آدھا حق مہر ان کو دے دیں، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ اگر وہ معاف کر دیں تو ان کا عورتوں کے مرضی ہے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ مرد جن کے ہاتھ میں نکاح کی گانٹھ ہے، جن کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، وہ انہیں تکلیف نہ دے، نصف دے کے اسے دے، یا وہ معاف کر دیں جو ان کو پہلے دے چکی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا پہلے آدمی دے دیتا ہے، وہ معاف کر دیں، بیدہ عقدۃ النکاح، جن کے ہاتھ میں ان کی نکاح کی گانٹھ ہے، جن سے ان کا نکاح ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا وہ معاف کر دیں عورتیں، یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، معاف کر دیں وہ عورتیں، اپنا حق میں چھوڑ دیں، ان کا ٹھیک ہے میں اس کے پاس رہنا نہیں تو لہذا میں اپنا حق میں پورا چھوڑتی ہوں، دونوں صورتوں میں۔ اور اگر پورا دے یعنی وہ مرد نکاح پورا دے تب بھی ان کو اختیار بین تعفو اقرب للتقوی، اور اگر تم نے کوئی ان پر احسان کیا ہے تو مردو تم معاف کر دو ان کو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے، یعنی یہ پرہیزگاری ہے، یہ احسان ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، تقوی میرا خوف بھی ہے نا، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا جی، جو دے دیا چھوڑ دیا، بس نہیں نکاح کرنا یا نہیں آگے رخصتی ہونی تو جو کچھ دے دیا ہے وہ چھوڑ دو، اس کے پاس چھوڑ دو جی، نہیں لیتے، بس یہ احسان ہے۔ ولا تنسبوا الفضل، اور نہ بھولو بھلائی کرنے کو، فضل کرنے کو جو تم نے آپس میں کی، بینکم، آپس میں جو تم نے ایک دوسرے کا بھلائی کی ہے نا، اس چیز کو نہ بھولو، بھلائی کو بھلائی رہنے دو۔ ولا تنسبوا الفضل بینکم، نہ بھولو تم بھلائی کو، احسان کو جو تم نے آپس میں کی ہے، آپس میں بھلائی، لڑکی والوں نے کی ہے تب بھی وہ بھلائی ہے، لڑکوں والوں نے کی ہے تب بھی وہ بھلائی ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھو، یعنی ایک دوسرے کا احسان رکھو کہ میں وہ احسان ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم، دیکھتا ہے، بلکہ بصیر میں دیکھتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جیسا بھی تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، خوب دیکھتا ہے، احسان کرنے والوں کو بھی دیکھتا ہے اور ظلم کرنے والوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے پریشانی کا عالم ہے، پریشانی کے عالم میں دونوں طرف سے، عورت والوں کی طرف سے بھی پریشانی ہے، ان کو بھی بڑی پریشانی ہے کہ اچھی خاصی بچی ہے، اس کو طلاق ہو گئی، ادھر بھی پریشانی ہے، مرد والوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے۔ یہ احسان والوں کی بات ہے، ویسے ظالموں کی بات نہیں، ظالم تو قدم قدم پر طلاق دے دینی ہے، طلاق دے دینی ہے، اور میں اکثر پیچھے بیان بھی کر چکا ہوں، کئی ایسے گدھے کے بچے ہوتے ہیں، وہ
کہتے ہیں کہ تم والدین سے فلاں چیز لے کے آ، فلاں چیز لے کے آ، فلاں چیز لے کے آ، جہیز تیرے والدین نے کم دیا، ان نے کس جتنا تھا انہوں نے دے دیا، بس بات ختم۔ تو کون سا ان کو پاس بھی اپنا مربے رکھ کے آیا ہے یا پیسے دے کے آیا ہے؟ جو ان کی طاقت تھی دے دیا، اس کو قبول کر۔ وہ لالچی قسم کے ہوتے ہیں نا، لالچی قسم کے، بلیک میلر، بیٹی کی وجہ سے والدین اگر دولت والے ہیں تو بلیک کرتے رہیں گے، بیٹی کی وجہ سے بلیک کرتے رہیں گے، ایسے خنزیر، جیسے خنزیر صفت انسان، گدھے کے بچے انسان۔ اور بعض فطرت کنجر کی ہوتی ہے نا، کنجروں جیسی فطرت ہوتی ہے، ایسے لوگ کنجر ہی ہوتے ہیں جو اپنے سسر اور سسرال والوں کی طرف سے امید رکھتے ہیں کہ ہر وقت ادھر سے ملتا رہے، ادھر سے ملتا رہے۔ ایک دکان دے دیے اب دوسری بھی دے، ایک کارخانہ دے دیا اب دوسرا بھی دے، بچے اس کے کیا، یعنی بچوں کا کوئی حق نہیں ہے، اس اپنا دماد کو ہی پالتے رہے۔ کئی ایسے خنزیر ہوتی ہے کنجر قسم کی۔ تو ایسی صورت میں اب کسی کا بس نہیں چلتا تو پھر وہ مجبوراً کہتے ہیں کہ چل طلاق ہی لے لے، اب تو ہمیں بھی کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اب دونوں طرفوں سے پریشانی ہے، دونوں طرف سے پیشانی ہے، پریشانی ہے، پشیمانی بھی ہے۔ لیکن پشیمانی کن کو ہے؟ والدین کو ہے، اس کنجر کو نہیں، جس نے یہ کرنا ہے نا اس کو نہیں، جس کو حرام لگا ہوا ہے اس کو نہیں۔ جب پریشانی ہو جائے، سخت پریشانی ہو جائے، تو پریشانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اپنی نمازوں کی نگہبانی کرو۔ اب عیسیٰ جیسا کنجر وہ کہے گا نماز کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ اب یہاں نماز ہے، اللہ نے جو اپنا فرمایا نا صلاۃ کی نگہبانی کرو، لڑائی جھگڑا ہو گیا پھر صلاۃ کی نگہبانی کرو، پھر صلاۃ پڑھو، اور خاص طور پہ درمیانی صلاۃ، اس کا ترجمہ نماز ہی ہے، جو ہم اپنی زبان میں کر چکے ہیں۔ فارسی میں مشہور ہے، اردو میں مشہور ہے، ہندی میں مشہور ہے، بلکہ اکثر زبانوں میں نماز مشہور ہے۔ اور وہ نماز کے مخالف کوئی بولے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ حیثیت اور علیحدہ قانون رکھا ہے، اور اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر وہ آدمی وہی نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کے دل میں خوف ہوگا بھی میں بغیر کسی بات کے، بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہوں، تو پھر والدین نے کیا کہنا ہے، طلاق ہی لے لیتے، اس کنجر سے بہتر ہے کہ زندگی تو خوشگوار گزرے گی نا۔ ایسے کنجر ہوتے ہیں نا، ایسے کنجروں سے زندگی کا پیچ چھڑا لینا وہ بھی ایک بڑی کیا کہتے ہیں بہادری ہے، پلہ چھڑا لینا بہادری ہے، تاکہ کنجر جو ہے نا آگے کسی کو اور کو تنگ نہ کرے، اور باقی جہاں کہیں بھی شادی کرنا چاہے اس کنجر کے کردار سے دوسرے لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے۔ جو آگاہ نہیں کرتے وہ بھی غلط کرتے ہیں، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فرض کہتے ہیں ان کو فرضنے دو، فرضنا نہیں، اگر تمہیں پتہ ہے تو بتا دو، بتا دو، ڈٹ کے بتا دو، تاکہ وہ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ چلو یہ ضمن باتیں ہو گئی۔ ایمان والوں کو پھر حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہبانی کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پہ نماز عصر کی۔ حدیث پاک سے بھی نماز عصر وسطی، درمیانی نماز اسے کہا گیا ہے، اور اکثر علماء کرام اور مفسرین نے عصر کی نماز کو درمیانی نماز کہا ہے۔ وہ اس لیے یہ کیوں کہا گیا ہے کہ آدمی لڑائی جھگڑے میں بات لمبی ہوتی ہوتی، زور کے بعد کافی ٹائم ہوتا ہے نا عصر کا، تو آدمی کہتا ہے اب پڑھتا ہوں، اب پڑھتا ہوں، اب پڑھتا ہوں۔ اسی طرح شام کو جب آدمی گھر کو لوٹتا ہے تو عصر یہ بھی چیز، یہ بھی عصر کی نماز کا اس وقت ٹائم شام میں کم ہوتا ہے، اور آدمی کو گھر جانے کا بھی زیادہ کام ہوتا ہے، گھر پر اپنا کام جلدی نپٹا کے گھر میں جاؤ، یہ سبزی خرید لوں، یہ پھل خرید لوں، یہ بچوں کے لیے کر لوں، تو عصر کی نماز اکثر رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ درمیانی نماز کی خاص طور پہ نگہبانی کرو، کہیں اپنے کاموں میں الجھ کر
اپنے کاموں میں الجھ کر نماز عصر کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد قبر میں جو ٹائم نظر آتا ہے وہ عصر کا ہوتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اور نمازی آدمی جب فرشتے اسے زندہ کرتے ہیں تو عصر کا ٹائم دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھہرو اللہ کے بندو، تم ٹھہرو، میں پہلے نماز ادا کر لوں پھر تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ اور فرشتے اس وقت کہتے ہیں اللہ کے بندے ہم کیا ٹھہریں، تجھے تو تیری نماز نے بچا لیا، اب تو دنیا میں نہیں ہے، قبر میں ہے، عالم برزخ میں ہے، تجھے تیری نماز نے تجھے بچا لیا، تو نے نماز کی نگاہ بانی کی، نماز نے اب تیری نگاہ بانی کی، جا سو جا قیامت تک، حتیٰ کہ تجھے تیرا رب بھی اٹھائے گا، وہی آواز مارے گا۔ تو یعنی عصر کی نماز جو فطرتاً انسان گھبراتا ہے نمازوں سے نا نمازوں کے لیے گھبراتا ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے کہیں قضا نہ ہو جائے، تو وہ قبر میں بھی جا کر اپنی نماز کو یاد رکھتا ہے اور اس کے سوالوں میں بھی اللہ آسانی فرما دیتا ہے، اپنا رحمت، اپنا کرم اور اپنی رحمت اس کے شامل حال کر دیتا ہے۔ اس لیے عصر کی نماز بہت زیادہ توجہ سے پڑھنی چاہیے، کہیں لیٹ نہ ہو جائے، یہ عصر کی نماز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں پر نگاہ بانی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی، درمیانی صلاۃ کی، درمیانی صلاۃ کی بھی نگاہ بانی کرو۔ احمدیسہ والو یہ پوچھنا احمدیسہ سے، یہ درمیانی صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ رب نے فرمایا صلاتوں کی نگاہ بانی، یہ جمع ہے نا، صلوات لفظ ہے، صلوات، حافظوا علی الصلوات، صلات کی بڑی عجیب سی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے نا، یا ڈیفینیشن بیان کرتا ہے، وہ اس کی ڈیفینیشن کیا کرتا ہے یہ بھی پوچھ لو نا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حافظوا علی الصلوات، علی الصلوات، صلاتوں کی، صلاتوں، اور اس کا اردو اس کا ہے، یعنی مثال ہوتا ہے، مثالوں یا مثلوں، یہ مثالوں، وہ کہتا ہے مسلوں سے۔ اب صلاتوں سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کہہ رہا ہے صلاتوں کی نگاہ بانی کرو، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں یہ پوچھو نا اس سے، صلاتوں کی اپنا نگاہ بانی کیا ہے؟ صلاتوں کی، کہتا رب کہہ رہا صلاتوں کی نگاہ بانی کرو، اور خاص طور پہ درمیانی صلات کی۔ یہ صلاتوں کیا ہے اور درمیانی صلات کیا ہے؟ اس کی علیحدہ علیحدہ اس سے ڈیفینیشن پوچھا، اس کی علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشن بتا بھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صلاتوں کی نگاہ بانی کرو، پھر خاص طور پہ درمیانی صلات کی، تو صلات جو تو بیان کی اس کا تو یہ تضاد ہو گیا، اس کا تو علیحدہ ہو گیا، تو یعنی مخالفت ہوگی دونوں کی۔ یہ تو صلات اور بیان کر رہا ہے، صلات قائم کرو، صلات قائم کرو، تو یہ تو آپ کہہ رہا صلاتوں کی نگاہ بانی کرو، صلاتوں کو قائم کرو، صلاتوں کی نگاہ بانی کرو، خاص طور پہ درمیانی صلات کی نگاہ بانی کرو، تو اس کا یہ کیا مفہوم ہے؟ یہ پوچھنا ہے احمد عیسیٰ پر اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے میسج میں مجھے بتائیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلاتوں کی نگاہ بانی کرو، صلاتوں کی، اس کی میں علیحدہ بھی کل انشاءاللہ کل ہی پوری ویڈیو بناؤں گا صلاتوں کی۔ وقوموا للہ قانتین، اب آیا نا مزہ، رب نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، قومو، کھڑے ہو جاؤ، قائم کرو، للہ قانتین، اللہ کے لیے عاجزی۔ کدھر رب تعالیٰ کہتا صلات قائم کرو، کدھر کہتا عاجزی قائم کرو۔ وقوموا للہ قانتین، قانتین عام طور پر کہتے ہیں رکوع کو جھکنے والے، ایسے جھکنے والوں کو قانت کہتے ہیں، کنایت کرنا، ویسے کنایت کا لغوی معنی ہے جھکنا، مراد عاجزی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا۔ اور اب کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ رب کی بارگاہ میں کنایت کرنے والے۔ وقوموا للہ قانتین،
बादब, चुपके बड़ा जी माना तर्जुमा किया उन्होंने, वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, खड़े हो जाओ, कूमू कायम रखो, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, कानितीन आजिज़ी को। ये 5 नमाजें जो है ना, ये हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, हाँ, अपनी नमाजों की निगाहबानी करो, नमाजों की निगाहबानी करो, वस्सलातिल वुस्ता, और ख़ास तौर पे दरमियानी सलात इसकी निगाहबानी करो। ये दरमियानी सलात क्या है? हाँ, अहमद ईसा के मानने वालों, कभी कुरान भी पढ़ लिया करो, कुरान का मफ़हूम समझ लिया करो। अगर तुम्हें पता नहीं तो सवालात भेजो। मैंने कितनी मरतबा तुम्हें कहा है, इंशाअल्लाह तुम्हें सही अल्लाह के कुरान के मुताबिक और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। मैं ज़्यादा हदीस इसलिए नहीं पढ़ता कि तुम्हें कुरान पाक बहुत ज़्यादा समझाता है, कुरान पाक से फ़र्क लगाता है, इसलिए मैं कुरान पाक का ही तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। और जिनको कुरान पाक पे यकीन आ गया उनके लिए हदीस मानना मुश्किल नहीं। जिन्होंने नबी कुरान को मान लिया, अल्लाह को मान लिया, वो नबी को मान जाएंगे, नबी को मान जाएंगे। अहमद ईसा की जो किताब है ना, ये भी लग़वियात और फजूलियात है। उसको मैंने आपको चंद चीज़ें बता के रद्द कर दिया है। उसमें तो गलतियां मारता है, उसे तो वो ये भी नहीं पता कि अल्लाह का नाम को सही कैसे बनाना है। छोटा सा लफ्ज़ अल्लाह, उसको किस तरह बनाना है उसे वकूफ़ नहीं। तो बहरहाल अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक हम सबको कुरान पाक की समझ अता फरमाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उल्फत अता फरमाए। और ये जो